آپ یہ جو ساری جگہ دیکھ رہے ہیں، میں ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھا ہوں، ہم لوگوں کی سٹرگل اکٹھے ہے، ڈاکٹر وسیم۔ ڈاکٹر وسیم کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک دو تین ہزار روپیہ لے کے پشاور کے وہ جو چھوٹے موٹے جمز ہوتے ہیں نا، ان میں ٹریننگ کرایا کرتے تھے۔ آج سپلیمنٹس کا جو پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے نیوٹریشن کا، وہ ان کا ہے ڈائٹ پلانس، جم کی چین شہروں میں پھیلی ہوئی، اتنی اللہ میاں نے ترقی دی، اور میں نے ان کو اسٹرگل کے ٹائم سے دیکھا ہوا ہے۔ تو اسٹرگل محنت سے عبارت ہے، یہ رکا نہیں، یہ شخص رکا نہیں۔ اور اس میں پھر ایک اور بڑی بات کہ ہم دونوں کے اندر ایک چیز جو داخل ہوگی، ہم تو کہتے ہیں ہم ان سلسلوں کے مسافر ہیں، وہ ہے واسفیت کے سلسلے۔ آپ ایک دفعہ اس زندگی میں داخل ہوں، آپ یہ اسٹوڈیو دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں کہ ہاؤ بیوٹیفل دا کچن از۔ تو یہاں وسیم بھائی کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ لائیو جو ہے ہم کوکنگ ہیلتھی ریسیپیز کی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ کھانا بند نہیں کرنا، کھانا بدلنا ہے، تو ہیلتھی ریسیپیز اچھا، اپنے انسٹا پہ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، شارٹ ریلز بنا کے نا، کہ لوگ یہ جو سمجھتے ہیں کہ جیسے بس کھانا وہ سارا اس کچن میں بنتا ہے۔ یہ دیکھیں کچن دیکھیں زبردست قسم کا، کہ اس کچن میں وہ سارا یہ بنتا ہے لائیو، اور نیچے آپ کا وہ سارا آن لائن میں دیکھ رہا تھا اسی طرح اسٹور میں، اور یہ پورا پلازا آپ نے لیا ہوا ہے۔ جی بالکل، اور پورے پلازے میں ان کا یہ آن لائن، پھر یہ ان کی اسٹوڈیو لائٹس ہیں، یہ اسٹوڈیو ورک ہے، یہ ان کا پوڈ کاسٹ کا سارا سیٹ اپ ہے، اور یہ ان کی ٹیم ہے۔ تو دس از ہاؤ ڈاکٹر وسیم، یہ بتائیں کتنی اسٹرگل لائف میں، مطلب ایک بندہ 1000-2000 روپیہ لے کے لوگوں کو ٹریننگ کراتا ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ میاں نے اتنا نوازا کہ سمجھ، اور آئی تھنک یہ 15 سال پہلے کی کہانی ہے، 15-20 سال میں کائے پلٹ گئی۔ 15 ایئرس سے تو ہاؤ تھنگز ہیو چینجڈ۔ میں تو یہ بولوں گا کہ جی اس وقت بھی شوق رکھتے تھے، یہ جو جس پیشن کے ساتھ ہم آئے تھے ڈائٹ اور ایکسرسائز کی طرف، تو اس میں اس وقت ٹھیک ہے مشکلات تھیں، لیکن میں یہ بولوں گا نا کہ جب بندہ شوق سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو ٹائم سپیس سے جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے، وہ اتنا اپنے کام میں انوالو ہوتا ہے۔ ہاں ڈاؤٹس آتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فیلئر نہ ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتا تھا کہ جب بھی میں تھکا ہارا واپس جاتا تھا نا، تو میں پورے دن کو جب ریوائنڈ کرتا تھا تو مجھے بڑا سکون ملتا تھا۔ تو سننے والوں کو بھی میں یہی میسج دوں گا کہ جو بھی کام کرتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، پرسسٹنس رہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ نا جہد مسلسل سے بھاگ جاتے ہیں، اللہ پہ یقین چھوڑ دیتے ہیں، توکل چھوڑ دیتے ہیں، اینڈ واٹ دے ڈو از کہ ایک کام کیا نہیں، پھر دوسرا شروع ہو گئے، پھر تیسرا شروع ہو گئے۔ اچھا، ان کا میرا کانٹینٹ بھی سملر ہے، ڈائٹ، نیوٹریشن۔ ابھی مجھے باہر ایک مریض ملی، وہ کہتی میں نے ادھر آنا تھا، میں ادھر آ گئی آپ کے پاس۔ واسفیت، پھر اللہ، الف کے سلسلے، پھر دھوکے بھی زندگی میں ایک جیسے ایسے ہی وہ ضروری ہیں۔ کوئی نہیں جی، یہ بھی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے بھی تجربہ ملتا ہے، تو یہ نہیں، روح کو زخم ضروری ہے، روح کو زخم ضروری ہے جی، اس کے بعد ہی تو پھر وہ سارا مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ لائف کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے گھبرانا نہیں ہے، ہر زندگی کا دیا ہوا سبق۔ میں تو ہمیشہ وسیم بھائی کہتا ہوں، میں آپ کے اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ انسان کو اگر عشق نہ وجدان ہے، یہ ایک تو اللہ میاں چنتا ہے بندہ، ہر کسی کو نہیں دیتے۔ دوسرا، جس کو عشق لا حاصل ہونا، وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے اگر سنبھل جائے۔ سبحان، اگر سنبھل جائے، اگر کوئی اگر نہ سنبھلے تو کوئی گرو ہو جو اس کا رخ بدل دے، ہاں، مجاز سے حقیقت کی طرف کر دے، تو وہ جو محبوب کا سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے نا، وہ جدائی ہوتا ہے، کہ جب جدائی ملتی ہے نا، تو اس کے بعد، اس کے جانے کے بعد جب احساس ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو چلا گیا، میرے دل سے ہی اٹھ کے گیا کون ہے، تو نہیں ہے تو تیری جگہ کون ہے۔ تو یہ پورا ایک پروسیس ہے جدائی کا، لیکن لوگ جو ہے زیادہ تر لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں، اس جدائی سے سبق نہیں سیکھ پاتے۔ تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور وہ بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف کمال بات۔ تو ہم سیریز ہوگی، میں جب میرا جو ان لاز ہیں وہ یہاں سے سسرالیات کہتے ہیں اس کو، سسرائیل، تو یہاں سے تقریباً، اچھا وہ سسرائیل ثابت نہیں، دے آر ویری کوآپریٹو۔ انہوں نے میری زندگی میں مجھے، میرے ان لاز نے، اسپیشلی میری مدر ان لا نے بڑا سپورٹ کیا لائف میں جہاں پہنچا ہوں۔ میری مدر ان لا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے آئرا کو تو پالا ہی، انہوں نے، سیدھی سی بات ہے، ہم دونوں اب نازش بھی کنسلٹنٹ بن گئی، ہم دونوں ٹریننگ، تو انہوں نے پالا ہے۔ تو ان کا جم اور یہ چیزیں جسٹ 3 منٹ کی واک پہ، میرا جو سیکٹر ڈی ایچ اے میں ان لاز ہیں میرے، تو دیکھیں کتنا پیارا انہوں نے اسٹوڈیو سیٹ اپ کیا ہوا ہے۔ تو لائف میں اسٹرگل کرتے رہیں، تو ہم ایک سیریز آف پوڈ کاسٹ لائیں گے، میں جب ادھر آتا رہوں گا، ہم واسفیت پہ بھی بات کریں گے، اچھے سلسلے آپ کو دکھائیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھیے۔ ایک شخص
جو 2-3 ہزار روپیہ لے کے پشاور کے جموں میں ٹریننگ کرایا کرتا تھا, ناؤ ہی از آل سیٹلڈ ان لائف. اور اب یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی جو ہے تو مانی نہیں رکھتی. میں خود یہی کہتا ہوں. ہم جس چیز کے پیچھے بھاگتے رہے نا, میں بھی اور وسیم بھائی بھی, ہمیں جو وہ ملی نا تو ہمیں لگا وہ تو دھواں تھی. اللہ اکبر. خوشیاں, آسانیاں, سکون ڈھونڈنے سے نہیں دینے سے ملتی. جب آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے نا اور سکون نہیں ہوتا تو پھر بندے کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اصل کامیابی تو کچھ اور ہے. اور اصل کامیابی پھر وہ گرو کے ذریعے اور اولیاء اللہ کی محافل میں بیٹھنے سے ملتی ہے, جب وہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی دنیا دیکھ لی, سب کچھ مل گیا, دیکھ لی, ہاں سکون ملا, نہیں ملا, اب آؤ تمہیں صحیح راستہ دکھاتے. تو الحمدللہ جی, اللہ کا شکر ہے ہماری سٹوری سیم ہے. اور باقی یہ جو بھی ایک سلسلہ سٹارٹ ہونے والا ہے پوڈ کاسٹ کا, تو اس سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, مجھے بھی ان سے اور اس کے علاوہ آپ سب کو بھی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.